السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے، اور بالخصوص پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، جو اس وقت انتہائی کرائسس کا شکار ہے، اور ایک طویل عرصے سے یہ بحث چل رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کا جو انتخابی نشان ہے بلہ، وہ چھین لیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا جو بلے کا نشان ہے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا کہ بلے کے نشان پہ آپ، یعنی کوئی بھی بندہ، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہو یا کوئی بھی الیکشن لڑنے والا کوئی کینڈیڈیٹ ہو، وہ بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ اس حوالے سے کئی معاملات سامنے آئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب یہ فیصلہ سنایا تو اس پر پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن بالآخر پھر یہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹرائل کیا گیا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا فیصلہ دیا، آئیے چلتے ہیں ان تفصیلات کی طرف۔ خبر کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے سے محروم کر دیا گیا، اور پی ٹی آئی کے امیدواران کو بلے یعنی بیٹ کے نشان کے علاوہ بکری، کھوسا، توا، زبان، میچ، پین، لیپ ٹاپ، ریڈیو، وکٹ، راکٹ، چارپائی، ہینڈ پمپ، جوتا اور گھڑیال سمیت مختلف قسم کے جو انتخابی نشانات ہیں وہ الاٹ کیے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے انتخابی نشان کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی سے بلہ واپس لینے کا فیصلہ سنایا تھا، جس کے بعد اب بلے سے محروم پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے امیدواران مختلف نشانات ان کو الاٹ کیے گئے اور ان پہ وہ الیکشن لڑیں گے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کو چینک اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو ویل چیئر اور لطیف کھوسا کو انگریزی حرف کے، شعیب شاہین کو فاختہ اور یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان الاٹ کیا۔ اسی طرح سابق وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کو مور، عمیر نیازی کو دروازہ، عالیہ حمزہ کو ڈائس، جبکہ سلمان اکرم راجہ کو راکٹ کے نشانات الاٹ کیے گئے۔ مزید برآں ملک عامر ڈوگر کو کلاک، زین قریشی کو جوتا اور مہربانو قریشی کو انتخابی نشان چمٹا الاٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ شوکت یوسف زئی کو ریکٹ، کامران بنگش کو وائلن اور آصف خان کو ہاتھ گاڑی کا نشان الاٹ کیا گیا۔ لاہور سے قومی اسمبلی کے امیدوار میاں اظہر ایڈوکیٹ کو وکٹ کا نشان الاٹ کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ہفتے کو 9 گھنٹے سے زائد وقت تک کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے فریقین وکلاء کے دلائل سننے کے بعد اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی کا نوٹس جاری کیا تھا، جس کے بعد تحریک انصاف کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے 1 سال کا وقت دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور ایک ہی ایشو پر مختلف ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ انٹرا پارٹی کے لیے تحریک انصاف نے پارٹی ارکان کو کسی قسم کے فارم نہیں دیے اور چمکنی میں الیکشن کرواتے ہوئے وینیو کسی کو نہیں بتایا، جبکہ پی ٹی آئی کے 14 ارکان نے کہا کہ وہ انتخابات لڑنا چاہتے تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ تاریخ اعلیٰ عدالت کے اس فیصلے کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حیثیت میں حصہ لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے متنازع فیصلوں میں نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ سماعت کے دوران تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے موقف اختیار کیا کہ آئین اور الیکشن ایکٹ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی انتخابات کے جائزے کی اجازت نہیں دیتے۔ انتخابی نشان انٹرا پارٹی انتخابات کی وجہ سے نہیں روکا جا سکتا۔
انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ انتخابی نشان کے ساتھ انتخابات لڑنا سیاسی جماعت کے حقوق میں شامل ہے۔ سیاسی جماعت کو انٹرا پارٹی انتخابات کی بنیاد پر انتخابی نشان سے محروم کرنا آرٹیکل 17(2) کی خلاف ورزی ہے۔ وکیل علی ظفر نے الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک برتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان چھین کر بظاہر بدنیتی کی۔ پی ٹی آئی کے کسی ممبر نے انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج نہیں کیا۔ اگر انتخابات چیلنج بھی ہوتے تو یہ سول کوڈ کا معاملہ بنتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جمہوریت ملک کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ بنیادی سوال جمہوریت کا ہے، پارٹی آئین پر مکمل عمل درآمد کا نہیں۔ کم از کم اتنا تو نظر آئے کہ انتخابات ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی وکیل کو کہا کہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی ثابت کرنا ہوگی۔ صرف سوشل میڈیا یا میڈیا پر الیکشن کمیشن پر الزامات عائد کرنا کافی نہیں۔ کمیشن نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران شو کاز نوٹس کیے گئے، الیکشن ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا، اس لیے ایکٹ پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ کیا آپ کی حکومت میں الیکشن کمیشن ایک آزاد آئینی ادارہ تھا جو اب کسی کے ماتحت ہو گیا ہے؟ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹس ریٹرننگ آفیسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسران کے دفاتر میں جمع کروائیں۔ پی ٹی آئی نے ہفتے کو جاری ایک بیان میں کہا کہ امیدواروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر امیدواروں کو اوزار آر اوز اور ڈی آر اوز کے دفاتر میں پارٹی ٹکٹس جمع کرانے میں مشکلات پیش آئیں تو وہ الیکشن کمیشن اور متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ سامعین، 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹس جمع کرانے کا آج آخری روز تھا۔ پی ٹی آئی نے اپنے تمام امیدواروں کو تحریک انصاف نظریاتی کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ایسے مواقع پر ہدایت جاری کی ہے جب اسے انٹرا پارٹی انتخابات کے معاملے پر انتخابی نشان بلے کے حصول کا چیلنج درپیش ہے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر بحث ہے۔ بہرحال کیونکہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی، جس طرح کہ آپ نے وضاحت بھی سنی کہ آخری دن جو ہے وہ بھی گزر گیا ہے، اس لیے اب پاکستان تحریک انصاف بلے کے انتخابی نشان سے محروم ہو گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران کو مختلف قسم کے انتخابی نشان الاٹ کیے گئے۔